أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ نحل کی 13ویں کی آیت ہے، آیت نمبر 97۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، جو بھی نیک عمل کرے، عمل صالح کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جو بھی عمل صالح کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کوئی ایمان والا، بشرطے کہ ایمان والا ہو، نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو اچھی زندگی ہم بسر کرائیں گے، ہم اس کو حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ یہ کس کا؟ اللہ کا وعدہ ہے، ہمارا وعدہ نہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ کیا؟ ایمان والے صالح پر۔ اور پھر یہ تو ہوا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ضرور، تو یہاں لفظ آیا ہے لام تاکید ہے اور نون تاکید ہے، تو تاکید کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم ضرور ان کو ایک پاکی زندگی ہم بسر کرائیں گے، ہم بشرطے کے صاحب عمل صالح کرنے والا ہو، صاحب ایمان۔ اور جو نیک اعمال کر رہے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ضرور ہم اس کو جزا دیں گے، اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو بہتر سے بہتر عمل تھا اس کے مطابق جزا دیں گے۔ بہت سارے اعمال اچھے برے سب کچھ ہیں ہمارے، اچھے میں اور اچھے گریڈ ہیں نا، اچھے اعمال کے اندر بھی، اچھے اعمال کے اندر بھی جو بہتر سے بہتر عمل ہے اس کے مطابق جزا دی جائے گی۔ تو آج جو ہے وہی بات کی جو ہے دین ہمارے دنیا کے مسائل کیسے حل کرتا ہے، وہ بات میں آپ سے رکھنے جا رہا ہوں۔ میں آپ لوگوں کو سمجھے کہ دین پر عمل کرے تو ہوا صاحب دنیا گئی سمجھنے لگا، یہ خیال ہے غلط، یہ بالکل غلط خیال ہمارا ہے کہ دین پر عمل کرنے سے ہماری دنیا جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ تو گارنٹی دے رہے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم بسر کرائیں گے، کیسی زندگی؟ پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، لگژریس نہیں، زندگی پاکیزہ ہونے میں کیا ہے؟ حیات طیبہ کے معنی کیا ہیں آپ سمجھا تو تفسیر کی روشنی میں یہاں جو لکھا ہے، اوپر کی آیتوں میں یہاں جو ہے جو اللہ کے رسول پر، صحابہ کرام پر جو مظالم ڈھائے جاتے ہیں اس کا ذکر ہے، اس کے بعد یہاں فرمایا جا رہا ہے اوپر کی آیت میں صابرین اور جو اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ان کا ذکر تھا۔ یہاں تمام اعمال صالح کے مطابق عام ضابطہ بیان کیا گیا ہے، جو بھی مرد ہو یا عورت ہو اعمال صالح کرے، بشرطے کہ وہ صورتاً عمل صالح نہیں بلکہ حقیقتاً ہو۔ دکھنے کو صورت ہے حج کو جا رہا ہے لیکن کیا کر رہا ہے؟ صورت یہاں سے وہاں تک جو ہے فوٹو کاٹتے جا رہا ہے، یہاں سے وہاں تک سب منکرات کرتے چلے جا رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں رمضان میں یہاں سے وہاں تک منکرات ہو رہی ہیں، اور کیا کر رہے ہیں بھائی؟ دیکھیں تمام مساجد منکرات سے بھری رہی رمضان کے اندر، معلوم ہے کیا اس کا تم کو فائدہ ہوگا بھائی؟ منکرات رمضان ہمارے جو بڑے مفتی صاحب ہیں ان کی کتاب ہی ہے، ہم نے جہاں جہاں ہماری پہنچ ہوئی ہم نے بتایا کہ دیکھو یہ منکرات ہیں، تو کسی کو جو ہے بہت کم لوگوں نے توجہ کی۔ اب کیا کر سکتے ہیں، ہمارا کام تو بتانا ہے۔ توفیق الہی ہونا بہت مشکل ہے، لوگ توفیق نہیں ہوتی لوگوں کو۔ توفیق کس کو ہوتی ہے، کیوں نہیں ہوتی، یہ بھی ہمارا موضوع تھا رمضان کے جو ہمارے درس چلے رہے، توفیق کس کو ہوتی ہے، کس کو اللہ تعالیٰ توفیق سے محروم رکھتے ہیں، یہ بھی ہوا دنیا کی زندگی۔ تو کیا فرمایا گیا ہے؟ بشرطے کہ ان کے پاس جو ہے کوئی مرد عورت اگر اعمال صالح اختیار کرے، صرف صورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً نیک عمل ہو اور ایمان اس کے اندر صحیح ہو، تو ہم اس کو ضرور پاک ستھری مزیدار زندگی عنایت کریں گے، دنیا میں حلال رزق کریں گے، عطا فرمائیں گے، قناعت اس کے دل کو عطا فرمائیں گے، اس کے دل کو غنا، دل کا غنی ہونا الگ ہے، روپی کا غنی ہونا الگ ہے، روپیوں سے دل سے آدمی دل کا غنی ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے الغنا من القلب، غنا بہت سارے مال سے نہیں ہوتا،
غنا قلبی، دل کی دولت مندی اصل مندی ہے. ہاں سکون قلب. پھر اس کے بعد جو اللہ کے ذکر کی لذت، حب الہی، اللہ کی محبت، اور اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کو ادا کرنے میں جو، اور اس کے بعد جو ہے ایک دن ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، ساری چیزوں کا ہم کو ثواب ملنے والا ہے، انعام ملنے والا ہے، یہ امید، یہ سب چیزیں اس کی زندگی کو جو ہے خوشگوار بنانے والی. تکلیف بھی ہے تو بولے بھائی تکلیف کا مجھے اللہ تعالیٰ اجر دینے والے ہیں، یہ سمجھتا رہتا ہے. تکلیف کے اندر بھی، مصیبتوں کے اندر بھی اس کو اطمینان ہے کہ اس کا مجھ کو اجر ملنے والا ہے. دیکھ رہے. تو ایسی جو لذت ہے ایک ایمان والے کی، ان کو دیکھ کر، یہ تو انہوں نے کہا تھا شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ، بادشاہ نیمروز ایک ملک تھا، اس نے کہا کہ جو ہے بہت لوگ آتے ہیں خانقاہ کو، بہت اتنا خرچ ہے تمہارے ہیں، میں جو ہے ایک تھوڑا سا جو ہے آپ کو ایک جاگیر دینا چاہ رہا ہوں. تو بولے کہ جو ہے چوں چتر سنجری رخ بختم سیاہ بات، تیرا جو تخت کالے رنگ کا تخت تھا، تو میرا بھی نصیبہ تو کالا کرنا چاہ رہا ہے کیا؟ بولے در دل بود اگر حوث ملک سنجرم، اگر میرے دل میں تیرے ملک کی ہرس پیدا ہو جائے تو میرا نصیبہ بھی کالا ہو جائے گا. بولے ازاں کی یافتم خبر از ملک نیم شب، میں رات کو اٹھ کے، آدھی رات میں جو اٹھ کر جو اللہ سے مانگتا ہوں، ساری کائنات کا بادشاہ ہے، وہاں سے جو دولت مل رہی ہے، وہ دولت کو میں من ملک نیم روز ایک جو کے دانے کے دینے تیار نہیں ہوں. تو وہاں سے دینا چاہ رہا ہے، ملک نیم روز دینا چاہ رہا ہے مجھے، میں وہ جو ہے دولت قبول نہیں کرتا. مجھے رات کو جو ہے جو مجھے دولت مل رہی ہے، ایسی بڑی دولت مجھے مل رہی ہے اللہ سے. اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، اللہ کی ذات سے جو اعتماد ان لوگوں کا تھا، وہ بول رہے ہیں. سچ ہے اہل اللیل فی لیلہم الذ من اہل اللہو من فی لہوہم. یہ لوگ جو ہے لہو کرنے والے، رات میں جو ہے کھیل تماشے کرنے والے جیسا مشغول ہیں، اس سے بڑھ کر ہم کو لذت ملتی ہے اللہ کی یاد میں. ایک بزرگ نے فرمایا اگر سلاطین کو خبر ہو جائے کہ ہم کو کیا لذت ملتی ہے، ہماری کیا دولت ہے، تو لشکر کیسی کریں گے ہمارے لیے، ہمارا لذت چھیننے کے لیے؟ نہیں لے سکتے. پھر لذت کرو کیا کرنے والا؟ تو اس کے چھیننے کے لیے ان کو لشکر کشی کریں گے، جیسے ملک گیری کے لیے کرتے ہیں. بہرحال مومن جو قناعت کرنے والا ہے، اس کو پاک مزیدار زندگی یہی اللہ تعالیٰ فرمائے گی. قبر میں پہنچنے کے بعد اور زندگی کا نکھر جائے گی، اور اس کے بعد تو آخر کی زندگی تو ہے ہی الگ. یہی چیز رہتی ہے. قبر میں پہنچ کر اس کا رنگ اور زیادہ نکھر جائے گا، اور آخر انتہا اس حیات طیبہ پر ہوگی. وہاں کی زندگی جو مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے، حیاتن بلا موتن، وہ ایسی زندگی ہے کہ وہاں موت نہیں ہے. ڈرتے رہتا موت کا آدمی، کہاں موت آتی کہ ڈرتے رہتا ہے، کسی مرو کو ڈر جاتا ہوں، مرتے کے ڈرتے رہتا ہے انسان. سوائے وہ لوگ جن کو اپنے آخرت کا یقین ہے، باقی سب لوگ ڈرتے رہتے ہیں موت. تو ایسی زندگی کیسی زندگی ہے؟ حیاتن بلا موت، وہ زندگی ہے جہاں موت نہیں ہے. وہ غنن بلا فقر، ایسا غنا ہے کہ وہاں فقر کا اندیشہ نہیں. آج دولت ہے کل چلی جائے گی، دولت ہے ایک دم معلوم ہے کہاں کی دولت میں ایک دم انکم ٹیکس پڑا ہے، سب لے گئے جیب سے، سب کیا بچانے ہیں آپ کے بولتے. کچھ دن سے نہیں دیا تھا، بعد میں پکڑے تھے انکم ٹیکس والے، جکڑے اسے. صحت بلا سقم، وہ ایسی صحت ملے گی کہ وہاں بیماری نہیں. وہ زندگی کے اندر جو ہے زندگی ہے، موت نہیں آئے گی. وہاں کی دولت مندی ہے کہ اس کو فقر و فاقہ نہیں ہے. جسم کی صحت ایسی ہوئی کہ جو ہے وہاں کوئی بیماری نہیں آئے گی. پھر اس کے بعد وہ ملکن بلا حلقن، وہ ایسی حکومت ہے، ایک ادنا آخری درجے کے جنتی کو دنیا سے 10 گنا سامان دیا جائے گا. دنیا سے 10 گنا ایک اللہ درجے کو دینے کیا ہوگا بتاؤ. ایسی حکومت ہوگی اس کی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ سعادتن بلا شقاوتن، ایسی خوش نصیبی ہوگی کہ وہاں بدبختی کا کوئی گزر نہیں ہوگا. تو جنت کی زندگی، حیات طیبہ، تو اس کا نمونہ ہے دنیا میں دیتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو ایمان والا ہو. تو ایمان والا جتنا آرام سے سکون سے ہے، کوئی بھی آرام سکون سے نہیں یاد رکھو. دھڑ خودکشی دیکھ رہے ہیں نا، خودکشی کون کر رہے ہیں؟ چپ دیکھتا ہوں کیا نام دیکھ کو چھوڑ دیتا ہوں، آگے پڑھتا ہے وہاں سے فلاں خودکشی کرا، دیکھ لیں کس کا نام ہے، چلو کل لپا مان لے، اپا کون جوڑا. بہت کم، شاید 1-2 کچھ ایسے نظر آئیں گے اب تک مسلمانوں سے، صرف 1-2 کو نہ، باقی سارے کے سارے لوگ وہی ہیں. آخر دن یقین نہیں ہے.
ایمان والے کو آخرت کی زندگی یقین ہے. تو یہ بتانا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کے اندر بھی ایمان والوں کو آرام سے سکون سے رکھتے ہیں, حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ, ہم تم کو ایسی زندگی ضرور عطا کریں گے, ضرور عطا کریں گے, مگر تمہارا کام کیا؟ ایمان و عمل صالح. تو ساری کوششیں آپ کو ایمان کے لیے ہوئی. بتائیں گزشتہ مرتبہ تو ایمان کیا ہے, کفر کیا ہے بات ہوئی. یہ بار ہدایت کس کو دیتے ہیں, ایمان کی توفیق کس کو ہوتی ہے, کس کو نہیں ہوتی. تو جو مجلس سے جو لوگ برابر واقعہ آتے رہے ان کو معلوم ہو گیا کہ ایمان کی رائے ہے, اور جو ہے یہ ہٹے سے سب ایمان کی رائے نہیں ہے. آپ لوگ دیکھیں 73 فرقے ہو گئے ہیں, آج موجود ہیں. دیکھ رہے ہیں 73 فرقے. ہمارے لیے کسوٹی کیا ہے, کرائٹیریا کیا ہے؟ آج ایک ہمارا عام آدمی جو بیٹھتا ہے وہ بول سکتا ہے, جو اللہ کے لیے کام تھا صحابہ کرام کا کام تھا. بڑے سے بڑے لوگ بھی نہیں بول سکتے ہوں گے. آپ فخر کر نہیں بول رہے, جو لوگ مجلس سے حاضر رہے ان کو معلوم ہے ہاں بھائی کیا ہمارے لیے کسوٹی کیا ہے. بھائی اللہ کے رسول کرے, صحابہ کرام کرے. ایک عام آدمی بول رہے ہیں ہمارا خبر پڑتے ہیں لوگ کیا اس کے بعد سے آ گیا. کیا یہ کام اللہ کے رسول نے کیا, صحابہ کرام نے کیا؟ نہیں, یہ کام نہیں ہو سکتا, دین کام نہیں ہو سکتا. دیکھ رہے ہیں آپ. مضمون آیت کا یہ ہے کہ آخرت کا جو ثواب دنیا کے برکات صرف وہاں جو ہے وعدہ پورا کرنے میں تھا. اب یہاں فرمایا جا رہا ہے قاعدہ کلیہ, جو شخص بھی نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو تو بشرطے کہ صاحب ایمان. کیونکہ کافر کے اعمال قبول نہیں ہوتے. کافر کے اعمال جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے. تو ہم اس شخص کو دنیا میں بالطف, با لکھیں میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بہتر پرلطف زندگی جو ہے ہم دیں گے. اور اس کے اچھے کاموں کا جو بدلہ ہے وہ بہت سارے اس کے کام ہیں, اس میں سب سے اچھا کام کون سا ہے بھائی, اس کے مطابق اس کو جزا دی جائے گی. اچھے کاموں کے الگ الگ گریڈس ہیں نا, ہمیں جو بھی سب سے اچھا اعلیٰ درجے کام ہے اس کے مطابق اس کو جزا دی جائے گی آخرت میں. وہ بھی وہاں بھی تاکید ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ, ضرور وَلَنُحْيِيَنَّهُ, ہم ضرور اس کو زندگی عطا کریں گے. حیات طیبہ کیا ہے؟ تو اب لکھیں جمہور مفسرین نے تمام جمہوریت لفظ آتا ہے نا میجارٹی کے بعد, تو جمہور مفسرین کے نزدیک یہاں حیات طیبہ سے مراد دنیا کی پاکیزہ اور پرلطف زندگی ہے. بعض میں آخرت کی زندگی لیے, آخرت کی زندگی تو ہے ہی ہے, اس کے بارے میں کس کو ڈاؤٹ ہے, آخرت کی زندگی تو ایسی ہی ہے, اس کے بارے میں نہیں. لیکن دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ جو ایمان والے ہیں ان کی ایسا بنانے والے ہیں. اس سے مراد یہ نہیں کہ جو ہے ان کو کبھی بیماری پیش نہیں آتی, فقر و فاقہ نہیں آتا, آتا رہتا, بیماری آئی, فقر و فاقہ, پریشانی آتی, کیسے نہیں آتی, کبھی معاشی تنگی, کوئی تکلیف پیش آتی ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتے. بس مصیبتیں آتی ہیں ہاں ان کو جو ہے, لیکن وہ پریشان نہیں ہوتے, ان کو اطمینان رہتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں کچھ مسئلے رکھے ہوئے ہیں. ایک تو قناعت کرتے ہیں, دوسرے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ بیماری, یہ تنگی جو ہے اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس میں مسئلہ ہوگی, میرے گناہ معاف ہو رہے ہوں گے, اس میں کچھ مسئلہ ہوگی اللہ تعالیٰ کی, اور آخرت میں عظیم شان نعمتیں ملنے والی. اس کے برخلاف جو ہے کافر و لوگوں کو ان کی تنگ دستی بیماری جو پیش آتی ہے تو ان کے لیے کوئی تسلی کا سامان نہیں ہوتا. آدمی ہوش حواس کھو بیٹھتا وہاں سے, کیا ابھی لاس ہوا, رے بہت اچھا تھا جیوں نے, وہ لاس ہوا, دیکھو بزنس ہے اب ایک دم ہی مینٹلی آف ہو گیا, اس نے خودکشی کر لیا. بس کہتے ہیں لکھیں بھائی, بس وہ خودکشی کر لیتے ہیں. عقل و حواس کھو بیٹھتا ہے کافر, یا خوشی کر لیتا ہے. اس کو فراخی آئے گی تو بس وہاں ایک الگ ہی ہے, بس اس میں ایسا مگن ہے کہ کسی کی طرف خیال نہیں. کروڑ پتی ہو جاتا ہے تو کروڑ پتی بن گیا تو ابھی ارب پتی بنے فکر لگی تھی وہاں, سکون کہیں بھی نہیں اس کا, معلوم ہے نا. ابن عطیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مومنین صالحین کو حق تعالیٰ دنیا میں وہ خوشی, وہ انبساط, پرلطف عطا فرماتے ہیں جو کسی حال میں متغیر نہیں ہوتی. تندرستی, فراخی کے دست کے وقت تو ان کا لطف آنا تو ظاہر ہے. پھر اگر ان کو خصوصاً اس بنا پر کہ بلا ضرورت مال کو بڑھانے کی فکر ان کو نہیں ہوتی, جو انسان کو پریشان رکھتی, جو آدمی ہمیشہ مال کو بڑھانے کی فکر میں لگا رہتا ہے. اس کو محاورہ ہے ننانیوں کا چکر, ننانوے ایک بلا تو سو ہوتا ہے, یتے ہی یتے ہوتی اتہ ہوتا ہے, یتے ہی اتہ, ننانیوں کا چکر انسان کو پریشان کرتا ہے. اگر تنگ دستی یا بیماری پیش آئے تو اللہ کے وعدوں پر ان کا مکمل یقین ہوتا ہے. مشکل کے بعد آسانی آنے والی ہے, کلفت کے بعد راحت ملنے والی ہے. جیسے اب کوئی کسان ہے, فصل بویا ہے, اب امید ہے نہیں اسی آتی صاحب
تیری پک بہت اچھی پک ہے صاحب آتی ہے، لو اب ذرا دکھانا چاہیے ہوتا ہے، دیکھنے کا کیا نہیں آتا. ویسے ہی جو ہم اعمال کر رہے ہیں مرنے کے بعد سب ملنے والا ہے. اتنا ایک مہینہ بھر آدمی ڈیوٹی کرتا رہتا ہے، 30 تاریخ پہلا تاریخ ہوتی پکار تو ویسے ہی اس کو اتنا اطمینان ہوتا. تو ایمان والے کو مرنے کے بعد کی زندگی کا جو یقین ہے اس کو جو ہے پریشان نہیں کرتا. تاجر اپنی ملازمت میں، تاجر اپنی تجارت میں، ملازم اپنی ڈیوٹی کا کرتے ہیں، کیسی محنت کرتے رہتے ہیں. دیکھیے بعض لوگوں کو نائٹ ڈیوٹی رہتی، پراپر یہاں سے جانا، نہیں سب روز جانا جی جانا، اور نائٹ ڈیوٹی مار کھاتا ہوں. صبح سو رہتا نہیں، نائٹ ڈیوٹی کر رہے ہیں، سو رہے ہیں ذرا، ٹھیک ہے کیا کریں گے کرنا. بعض لوگ ہیں جاتے رہتے ہیں، ڈرائیور ہیں، اس کے ہیں اس کے ہیں، ڈیوٹی نائٹ کی ڈیوٹی، نائٹ کی کام چلنا پڑتا ہے نا. سب کیا ہے، اس لیے خوش رہتا ہے کہ چند روز کے بعد اس کو تجارت کا نفع ہونے والا ہے، ملازمت کی تنخواہ ملنے والی ہے. مومن کا بھی یہ عقیدہ ہوتا ہے مجھے ہر تکلیف پر اجر مل رہا ہے، آخرت میں اس کا بدلہ عظیم الشان نعمتوں کی صورت میں ملنے والا ہے. دنیا کی زندگی آخرت میں والے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے یہاں کے رنج اور راحت سرد و گرم کو آسانی سے برداشت کر لیتا ہے. کبھی اس کی زندگی میں ایسے تشویش اور بے لطفی نہیں آ سکتی. یہی وہ حیات طیبہ ہے جو نقد ایمان والوں کو ملتی. تو یہاں آنے کا آپ کو جو ہے ایمان اور عمل صالح حاصل کرنا ہے. آپ لوگ ایمان صحیح آپ کو مل گیا، عمل صالح کیا ہے؟ شریعت کے مطابق عمل صالح یاد رکھو، کوئی عمل صالح نہیں ہو سکتا. آج ہماری نماز جو ہے 10:30 بجے ہوگی، سب لوگ جمع ہو، تو یہ عمل صالح نہیں، بدعت والا ہے. لوگ جمع ہوئے اور ہم روزانہ پڑھتے رہتے ہیں، ہم دیکھیں وہاں پر بورڈ پر لکھ کے لگایا گیا ہے، کیا ہے وہ 22,000 روپے جو ہے حافظہ کو دیے، دیکھو لینا دینا غلط بات ہے. اس کے بعد جو ہے بندہ 5,000 کا بندہ ہے، 5,000 کی چائے ہے، 4,000 کی اجوان ہے، وہاں ملک کو لگائے تھے. کلیف میٹیں ہو روز پر کون بولے کہ جلدی مٹا چھوڑو ڈاکٹر صاحب اسے کمنٹ کر. تو یہ تمہاری رات جاگنا ہے. شریعت کا عمل ہوا تمہارا بتاؤ. تو ایسے احادیث چند مصیبتیں جو انسان کو آتی رہتی ہیں. ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يصيب عبدا نقطة فما فوقها ودونها الا بذنب وما يعفو الله عن اکثر وقرأ ما اصابكم من مصیبۃ کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. دیکھ رہے ہیں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے فرمایا کہ کسی ایمان والے کو جو تکلیف پہنچتی ہے تھوڑی سی، نقطتاً تھوڑا سا چبھتا نا، کہتے ذرا کہتے تھے تھوڑا سا چبھن، نقطہ جو لفظ ہے نا نقطتاً، اس سے بڑھ کر یا اس سے کم، یہ اس کے گناہ کی وجہ سے. تو اس لیے ہم سب لوگوں کو بولیں گے دیکھو بھائی اپنے گناہ کا ایک چارٹ دیا ہے، گناہ سے بچو. جب تک آدمی گناہ سے نہیں بچے گا وہ صحیح راستے پر آ سکتا نہیں، اللہ سے تعلق ہو سکتا نہیں. اللہ کے نفرمانی کا اللہ سے تعلق کیسا ہونا بتاؤ تم؟ اللہ سے تعلق ہونا ہے کہ نہیں؟ اللہ سے تعلق کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں شروع ہونے والی ہیں. آپ گناہ کرتے ہوئے جو ہے یہ امید رکھیں تو کیسا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے. تو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تمہیں تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے. بہت سے سارے گناہوں کا نہیں، بہت سے گناہ معاف کرتے ہیں، ایک دو گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گرفت کرتے ہیں. معلوم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ، کسی مومن مرد عورت کو جو مصیبتیں آتی رہتی ہیں، فی نفسی، اس کی ذات میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں، حتی یلقى اللہ وما علیہ من خطیہ، یہ ساری جو مصیبتیں آتی رہتی ہیں تو جو اس لیے کہ اس کی جان میں، اس کے مال میں، اولاد میں مصیبتیں آتی رہتی ہیں، تو اس لیے آتی رہتی ہیں کہ اس کے گناہ کو پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے. ایسی حالت میں اللہ سے ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا. دیکھ رہے ہیں کیسے انتظام اللہ تعالیٰ کیسے کر رہی ہیں. اللہ کا رحم کرم ہے کہ نہیں؟ سوچو کیا سا ہونا مصیبتیں پیٹ لگی تھی، کیا بس میں گناہوں سے توبہ کرو. تو جو استغفار ہے آپ جو پڑھ رہے ہیں نا، یہ دعائیں جو بول رہے ہیں،
یہ تو اسی لیے ہے اللہ تعالیٰ کو ریئیکشن نہیں کرتے ہمارے کسی عمل کو، بس استغفار کر رہے بندہ معاف کرو جانے دو. رب اغفر ورحم، اے اللہ میں استغفر اللہ سے بڑھ کر جو حسن حسین کتاب ہے ان کے لکھنے والے بھی لکھا رب اغفر ورحم، رب اغفر ورحم، اے اللہ تو مجھے معاف کر اور رحم کر، میں ہی گناہ گار ہوں. استغفر اللہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں بولنے کے بجائے مجھے میں ہوں چھپا مجھے تو معاف کر اور رحم کر، دونوں کر چھوڑ دیں مجھے. تو اس لیے جو ہے یہ کلمہ زیادہ مؤثر ہے، رب اغفر ورحم. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ما یصیب المسلم، نہیں پہنچتی مسلمان کو من نصب کوئی رنج، وصب کوئی ایگزرشن، انگلش میں ایگزرشن وصب، ولا ہم فکر اینگزائٹی، ولا حزن پریشانی غم، ولا اذن کوئی اذیت والی چیز، ولا غم اور غم. دیکھو یہ تمام چیزوں کا استعمال کیا گیا ہے، جسمانی، فزیکلی، مینٹلی، سائیکالوجیکلی. اگر انگلش میں بولا رہا تھا اس کی فزیکلی، مینٹلی، سائیکالوجیکلی جو بھی پہنچتا ہے. ولا اذن ولا غم حتی شوکت یشاق، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے. الا کفر اللہ بہا من الخطایا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے گناہ کو معاف کر دیتا. دیکھ رہے ہیں یہ سب انتظام اللہ تعالیٰ کے ایمان والوں کے لیے، ان کے لیے نہیں. تو ہمارے راہیل بھائی کو جو ہے لمبا جو ہے معمولی سے کنکر تھا نکالنے کے لیے، اتنا لمبا سفر ہوا بہت لمبے دن لگے. جب گئے کڑک نکالے کا کو جلدی لوگ آرام سے رہ گئے، پریشانی ہوتی رہی. اس بچے کے لیے بیماری کا مسئلہ بھی چلتا رہا. تو یہ سب اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی جو ہے بیماریوں کو دور کرنے والا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عظم الجزاء ما عظم البلا، جتنی بڑی بلا ہوگی اتنا بڑا اجر ملے گا. وَإِنَّ اللَّهَ اذا احب قوما ابتلاهم، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو مصیبت بلا کرتا ہے. معلوم بلا مانگنا نہیں، یاد رکھو کبھی، لیکن اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو مصیبت بلا کرتا ہے. اذا احب قوما ابتلاهم، ان کو ابتلا کرتا ہے. فمن رضی، جو اللہ کے آنے بلا پر راضی ہے اللہ بھی اس کے لیے راضی ہو جاتا ہے. ومن سخط، کیا اللہ مصیبت لا رہے، ہمناج کرے، ہمناج پکڑے. دیکھو کیا ستانے کا کسی لگے، دیکھو اللہ رحم کرتا رہے، کرتے کیا رحم کر رہا صاحب نے، ہمنا بہت بس بس کرے صاحب. تو جو اللہ سے ناراض ہے اللہ بھی اس سے ناراض ہے. دیکھ رہے ہیں آپ. تو جو بھی چیزیں پیش آ رہی ہیں اللہ کے ان سے پیش آ رہی ہیں، آدمی کو اطمینان رکھنا چاہیے اور اس پر جو ہے راضی رہنا چاہیے. اب اس کے بعد دوسری حدیث آتی ہے ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلۃ لم یبلغ بعمل ابتلاه فی جسده فی مالہ فی ولدہ. دیکھو اس کو بڑا درجہ دینا ہے صاحب، کیسا دینا ہے؟ اس کے پاس عمل نہیں ہے تو کسی آدمی کو اللہ بڑا درجہ دینا چاہتے ہیں. اس کو کیا کہ اللہ کی اس کو پسند آ گیا، اللہ کے اس کی ادا پسند آ گئی، اس اتنے عمل نہیں کر سک رہا انہیں، تو اسے کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ لم یبلغ بعمل، عمل سے نہیں پہنچ سکتا، اس کو اللہ بلا میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کے جسم میں، اس کے مال میں، اس کے اولاد میں. پھر اس کو صبر کی توفیق بھی دیتا اللہ. ثم صبرہ علی ذلک حتی یبلغ المنزلۃ، جو منزل اس کو ملنا ہے وہ منزل مل جاتی ہے. تو پریشانی آنے پر جو ہے، جو لوگ مصیبتیں آنے پر جو لوگ پریشان ہوتے ہیں، یہ بالکل غلط. تو یہاں یہ چیزیں اندرونی طور پر آپ کو معلوم ہو جائیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی پریشان نہیں ہوگی. اب اس کے بعد یہاں تو ہو گیا، وہاں مرنے کے بعد دیکھیے یہ آدمی مصیبت میں مبتلا تھا، کیا مصیبت تھی صاحب، اللہ اللہ بولے صبر کیا انہیں، جو اس کو اجر ملا ہے. جن لوگوں کو مصیبت ہی نہیں وہ کیا تمنا کریں گے؟ بدو اہل العافیت یوم القیامت حین یوتا اہل البلاء الثواب، جو مصیبت میں مبتلا تھے اور صبر کیا، ان کا صبر دیکھ، ان کا اجر دیکھ کر یہ تمنا کریں گے جن کو مصیبت نہیں پہنچی تھی، کاش کہ ہماری جلدیں جو ہے، ہماری کھالیں جو ہے کینچی سے کاٹ ڈالی تھیں، ہم کو اجر ملتا تو کیا اچھا ہوتا. لو
ان جلودہم کہ ان کی جلدیں ان کی کھالیں کانت قرزت فی الدنیا بالمقاری دنیا کے اندر ہماری جلدیں جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے نا کہیں چیز کاٹو وہ اتنی ہمیں تکلیف ہونا تھا لیکن ہم کو اجر ملنا تھا یہ تمنا کریں دیکھ رہے ہیں تو بہت سارے آدمی چند حدیثیں پیش کیا ہوں میں آپ کو تو کوئی بھی ناگوار چیز پیش آنے پر جو ہے آدمی پریشان نہ ہو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے جس طرح رزق کی تقسیم کی ہے کسی کو امیر بنایا کسی غریب بنایا کسی کو اوسط بنایا ویسے اخلاق بھی اللہ نے تقسیم کی. اب سنو کیا اخلاق ہے. ان اللہ تعالیٰ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب. اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اس کو بھی دنیا دیتا ہے. ولا یؤتی الدین الا من حب. لیکن دین اسی کو دیتا ہے جس کو اللہ محبت کرتا ہے. آپ کو دین ملا ہے کتنا خوش ہونا چاہیے تھا. دین کی سمجھ آپ کو آ گئی. کیسے لوگ بڑے بڑے لوگ محروم ہیں آج معلوم ہے. آج بڑے بڑے لوگ سے کہتے ہیں اتنے لوگ محروم ہیں آپ پریشان ہو حیران ہو جائیں گے. دین کیا ہے کنفیوژن کے اندر ہے. دیکھو تو اللہ تعالیٰ جو ہے ولا یحب الدین الا من ولا یؤتی الدین الا من یحب. اللہ دین اس کو جس کو اللہ محبت کرتا ہے. تم کو اللہ کی ادا کرنا چاہیے. تم کو دین کی سمجھ ملی ہے. اب پھر فرما رہا ہے کیا فرمایا فمن آتاہ اللہ الدین فقد حبہ. جس کو اللہ نے دین دیا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. دیکھ رہے ہیں کیوں پریشان ہوتے ہیں. کچھ چیز نہیں ملی ہوگی تو آپ کو تو کام نہیں ہوتا میرا نہیں وہ اللہ تعالیٰ کرے گا. اس میں کیا بھلائی کس کو معلوم ہے. جو ذات تجھے جو ہے مولانا جو ہے شیخ سعدی فرماتے ہیں آنکھ تونگت نہ گردانت. جو ذات تجھ کو تونگر نہیں کر رہی ہے تیری مسئلہ تجھ سے بہتر جاننے والی. تجھے جو ذات آنکھ تونگر نہ گردانت تجھے تونگر نہیں بنا رہی ہے. مجھے دولت بننا جی نہیں بڑا بننا تجھے کی نہیں کر رہی ہے تیری مسئلہ تجھ سے بہتر جاننے والی. معلوم ہے تم کیا کر رہے ہیں. تو گناہ کی بات آئی تھی نا. صوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القدر الا الدعاء. دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی چیز تقدیر کو پلٹ سکتی ہے تو دعا ہے. ولا يزيد في العمر الا البر. اور عمر بھی جاتے مگر نیکی کی وجہ سے. ان الرجل لیحرم الرزق بذنب یصیبہ. آدمی اپنے گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم رہ جاتا ہے. رزق سے مراد ساری چیزیں جو بھی اس کو حاصل ہو رہا ہے دین دنیا. تو گناہ کی وجہ سے آدمی اپنے رزق سے محروم رہ جاتا ہے. تو کتنے لوگ جو نہیں آ رہے نہیں سمجھ رہے کسی میں گناہ مبتلا ہے. دیکھو حق کو سننے کے لیے تیار نہیں. آپ حق کو سننے کے لیے یہاں جمع ہو رہے ہیں. دیکھو اللہ کا شکر ادا کرو. ہاں تو یہاں جو بات فرمائی جا رہی ہے کہ ولا يرد القدر تقدیر کو پلٹ سکتی ہے تو وہ دعا ہے. تو پوچھے اللہ کے رسول ہم لوگ جو ہے وہ یہ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں جھاڑ پھونک کرتے ہیں یہ سب کیا. ہاں یہ بھی تقدیر ہے بولے. تو دعا بھی تقدیر کا ایک پارٹ ہے. دعا اور تقدیر کو تم ایک دوسرے کا مت سمجھو. دعا کرنے سے ایسا ہوا یہ سمجھ سے جاؤ ہم نے دعا کی سمجھے آپ دعا قبول ہو گئی اللہ تعالیٰ نے. تو دعا بھی تقدیر کا ایک پارٹ ہے. تو دعا کی توفیق اسی کو ہوتی ہے معلوم ہے اس کو اس کا اللہ تعالیٰ کام بنانے والے ہوتے ہیں. تو بہت ساری دعائیں آپ کو ہم نے سکھائی ہیں. دعا کا چارٹ بھی ہم نے دیا ہے. تو آپ لوگ جو ہے ان دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں. اور ایک کتاب آئی ہے کون چلتے ہیں عجیب دعائیں بیچارے انہوں نے بہت ساری دعائیں جمع کی ہیں. اکثر دعائیں تو احادیث میں آئی ہیں. شاید کچھ بزرگوں کی دعائیں بھی اس کے اندر ہیں. کچھ بزرگوں سے جو روایتیں آئی ہیں وہ بھی کی ہیں. تو یہ دعا جو ہے فرض نماز کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ آیت الکرسی اور شہید اللہ بنو آل عمران کی آیت نمبر 18 شاید. اس کے بعد قل اللہم مالک الملک. یہ چار چیزیں جو بھی پڑھے گا. تو کچھ لوگوں نے ڈاؤٹ کیا تو ہمارے پاس کنز المال ہے وہاں جو ہے وہ حدیثوں کی تخریج کی گئی کہ تمام کسی رائے کے بارے میں کوئی جو ہے کمنٹ نہیں کیا گیا. تو معلوم ہے کہ بالکل صحیح حدیث ہے. کچھ لوگوں نے ڈاؤٹ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس دینے کے لیے کیا کمی ہے بچے کہ صحیح طریقے سے معلوم ہو جائے ہم کو. تو یہ جو عمل ہے ہر نماز فرض نماز کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ
آیت الکرسی، اس کے بعد شہید اللہ عنہ العزیز الحکیم، قل اللہم مالک، جو بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی 70 حاجتیں پوری کریں گے، اور 70 مرتبہ اس کی نگاہ کرم کریں گے۔ 70 ایک مرتبہ نگاہ کرم کرے تو بس کیا لیں گے، ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نگاہ کرم کیا تو بس 70 مرتبہ اس کو غالب رکھیں گے، تمام اس کے دشمنوں پر، اس کے حاسد پر غالب رکھیں گے۔ اور یہ تو ہوا آخرت میں حضرت القدس، حضرت القدس جو اللہ تعالیٰ کے خاص مقرب بندوں کی جگہ ہے، وہاں تم کو جگہ دیں گے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب فون کرے تھے بلاری کے، میں ایک چیز پڑھ رہا ہوں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں پڑھ رہا پڑھ لوں، انہیں دکھانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو ایسا ہے، میں پڑھ رہا ہوں، بولے وہ ہمیں بہت دن سے پڑھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، ایسا کیا؟ نہیں میں بھی بہت دن سے پڑھ رہا ہوں۔ چلے تم کیا کہتے معلومات دعائیں وغیرہ سب بولتے رہتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، تو جو ہے میں ہمارے سب لوگوں کو بول دیا ہوں، میں اتنے پڑھ رہا ہوں، ہمارے سب لوگوں کو بول دیا ہوں۔ تو دعائیں قبول ہونے کا وقت جو ہوتا ہے، یہ تو ہے فرض نماز پر اس کو پڑھنا ہے اکثر اذان اور اقامت کے درمیان۔ اذان کے وقت جو دعا ہے یا الصلاۃ کے وقت جو ہے ہم باتیں کرتے ہیں ادھر ادھر کرتے ہیں، تو اذان کا جواب دو اور جو دعائیں پڑھنا پڑھ لو، بس جو دعائیں پڑھنا پڑھتے چلے جاؤ، بس جو بھی تمہاری ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یظلم مومنا، یہ سب صحیح حدیث ہیں، بولے کیا ضعیف رہتے میں ہم کو عمل کرنا ہے، لیکن سب صحیح حدیث ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یظلم مومنا حسنۃ، بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی نیکیوں کے بارے میں کچھ ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، یوتا بہا فی الدنیا ویجزا فی الآخرۃ، دنیا کے اندر اس کا بدلہ بھی دیتا ہے، آخرت میں اس کی جزا بھی دیتا ہے۔ دیکھو تم جو بھی نیک عمل کرو گے اس کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے، آخرت میں جزا دیں گے، سمجھا؟ نیکی کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے، یاد رکھو، نیکی کا بدلہ دنیا میں دیں گے اللہ تعالیٰ، اور آخرت میں اس کی جزا الگ ہے، یہاں بھی تھوڑا دیں گے، نہیں کرتے نہیں۔ وہ عمل کافر رہا کافر فیتم بحسنات ما عمل بہا للہ، کافر کو کیا کرنا ہے؟ اگر وہ اللہ کے لیے کیا ہے، دکھانے کے لیے کیا ہے، تو وہاں ختم ہو جاتا ہے، لیکن کرتے رہتے ہیں دکھانے کے لیے، ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸರು ಆಗಬೇಕ್ರಿ ನಮ್ಮದು, ದಿಕ್ಕಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ, 4 ಮಂದಿ ನಮಗೆ ಜರ ಇದು ಹೇಳಬೇಕು, ಚಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, वैसा वहाँ क्या है कोई दिल से किसी भी गरब रहम कर देता है तो अल्लाह के पास जो है इंसाफ है, तो उसके अगर नेक अमल वाकई सही नेक अमल है तो दुनिया में बदला देता है। काफिरों को भी जो है उन्होंने करते रहते हैं, कुछ दान पुण्य किया, वो किया, ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ दान ಮಾಡಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, इसलिए आके बोल रहे थे ना, कौन थे, देखो डॉक्टर साहब कौन भी नहीं कर रहे हैं, उन्हें एक लायक उनकी सेठ जी के बारे में बोल रहे थे, उन्हें आप कर रहा है कि नहीं कर रहे कि बोले उन्हें क्या कर रहा है, जो लोग जो बेगर्स हैं सब बेगर्स को खाना डाल रहा हूँ, लेकिन क्या कहता है 1 रोटी पे 1 रुपया लेता हूँ, और रोटी 2 रोटी खाए तो बस हो जाता है, उनको बेहतरीन सालन पका रहा है, बेहतरीन रोटा पकाता हूँ, चुप हो बराए नाम लेता है 1 रुपया, लेकिन एक मैंने ऐसा इंतज़ाम बनाए इतने बेहतरीन रोटी और बेहतरीन सालन पका के दे रहा था उनको, तो ऐसा कोई भी नहीं कर रहे थे, तो हमारे लोगों का कौन कर रहा था। तो वहाँ जो है बम्बई में जो है वो हमारे एक दोस्त थे इंतकाल कर गए, उनके एरिया कैंसर हो गया, कैंसर के लिख को दिए, बोले इतने 1000 की दवा है, तो क्या करूँ, वही परेशान हो गए, नहीं साहब कितना कैसा क्या करना है, करो पैसे उतने कहाँ लगेंगे उससे, तो अच्छा तो वहाँ जो फलां इसमें जो है एक सेठ है, उससे मेडिकल शॉप पूछो तो बोले इतने 1000 की दवा है, बोले क्या करना साहब कैसा है, तो उन्हें बोला मेडिकल शॉप बोला कि एक सेठ हैं, उन्होंने जो है दस्तखत कर दिया तो मैं फ्री देता हूँ दवा। सेठ के पास गए तो उसकी भी कैंसर से मरी थी तो उसे ये आ गया था कि ऐसे लोग क्या करना भाई, मेरे पास पैसे हैं, पैसे नहीं, इस वाले क्या करना है, दस्तखत कर दिया और दवा मिल गई, कर लिए, फिर वो भी अच्छा हो गया, सब हो गया। तो अब ऐसे वो लोग भी करते रहते, तो उनके नेक अमाल को अल्लाह ताला फ़युतमु बिहसनातिन, उसको उसके बदले उनको अल्लाह ताला दुनिया में भलाएँ दे के उनका हिसाब चुका देता है। जब आखिरत में आएगा तो जो है इज़ा अफ़ज़ा इलल आखिरती लम तकुन हसनतुन युज्ज़ा बिहा, आखिरत में कुछ भी उनके लिए जज़ा नहीं, ये उनका आखिरत यकीन भी नहीं है, अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, कैसे देंगे।
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تو کیا حدیث قدسی، وہ اللہ کے رسول بول رہے ہیں، اللہ بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کہ تو حدیث قدسی ہوگی. اللہ تعالیٰ بولتے قرآن میں ہونا تھا نہیں، جب قرآن میں نہیں ہے تو حدیث قدسی کہلاتی ہے. معلوم ہے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ان اللہ یقول، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے ابن آدم تفرق لی عبادتی املا صدرک غنن وسد فقرک. اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے تو اپنے آپ کو فارغ کر دے، بس طرح کا کیا کام ہے عبادت ہے، نہیں خالی نماز پڑھنا نہیں، جو میں بولا اس طریقے سے کرنا ہے. تیرا معاملہ کیسا ہونا، تیری معاشرت کیسا ہونا، تیرے سلوک لوگوں سے کیسا ہونا، تو کیا کر، تفرق فارغ کر دے اپنے کو، لی عبادتی املو صدر کا غنن، میں تیرے دل کو دولت سے بھر دوں گا، واسد فقرک، اور تیرے فقر کو دور کر دوں گا، تیرے فقر و فقر کو دور. خالی یہ چاہوں گا کیا ذرا بزنس ہونا صاحب، ذرا تھرڈ ٹپ پڑے جی، یہ ہونا کیا کرو، یہ فکر لگی رہتی نا. تیرا کام بس میں بولے سو کر. یہ تو کیا کرنا، کون سے غلط قسم کے دھندے شروع کرتا ہے وہاں سے آدمی، تھوڑے دن دیکھ آپ نہیں بول رہا تھا وہ شروع کرا سب کیا کرنا، تو آدمی غلط دھندا نہ اختیار کرے. حرام مال کی وجہ سے لوگ ہدایت سے محروم رہ گئے، معلوم ہے، حرام مال کی کثرت اتنی ہو گئی ہے اب اندازہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے جو ہے وہ چیز حرام چیز ان کے اندر گھسی ہوئی ہے. حق کیسا جاتا ہے وہاں، حق جا کر ٹکرا کے پڑتا ہوں، حق جائے گا ٹکرا کیا جائے گا، معلوم ہے نہیں. تو حق کو قبول کرنے کے لیے ان کی غذا حلال ہونا ہے. اب حلال غذا نہیں ہے تو وہ حرام چیزیں اتنی زیادہ ہیں دنیا بھر کی سے. تو اس لیے کیا فرمایا جا رہا ہے، تفرق لی عبادتی، تو میرے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو دور کر دوں. اگر تو ایسا نہیں کرے گا، ملأت یدک شغلا ولم اسد فقرک، تو میں تیرے ہاتھوں کو مصروفیت میں بھر دوں گا، بس رات دن میں کچھ کہتا رہے گا، ایسا کرا وہ ہوا، وہ کرا، یہ کرا، یہ کرا، بس اس میں لگے وہ نہیں آتا نہیں جی ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کو، نماز بولے تو نماز پڑھنے ٹائم نہیں ملتا، ویسا ہو جاتا کیا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کرے تو اپنے آپ کو میری بات کے لیے فارغ کر دے، دیکھ ذرا کیا کرتا ہوں. تو اسی حدیثوں میں جو بات ہے فرمائی گئی ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ لیس الغنا عن کثرت الارض ولکن الغنا غنى النفس. کیسی بات فرمائی گئی؟ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اللہ نے فرمایا کہ تمنگری زیادہ مال و اسباب سے نہیں ہے، تمنگری دل کی تمنگری ہے، دل کا غنی ہونا ہے. ایک آدمی جو ہے ابراہیم بن ادم جو بلخ کے بادشاہ تھے، بعد میں بہت بڑے صوفی بن گئے، ان کے پاس 1000 درہم دینار لے کے آیا. تو بولے کہ میں جو ہے غریبوں سے فقیروں سے لیتا نہیں، نہیں میں آپ کو دے رہا ہوں، لے لو میرے پاس ہے، تم نے اور ضرورت ہے، تم نے اور اس کی حاصل کرنے کی اور جو تم نہ ہرس ہے کہ نہیں پوچھا ہے مجھے اور حاصل کرتا ہوں میں اور محنت کر بہت. تو پھر تم غنی کہاں ہے بتاؤ؟ میں غنی ہوں تم کو دے رہا ہوں بولا انہیں. تو بولے کہ تم کو اور حاصل کرنا ہے کہ نہیں؟ حاصل کرنا تو تم غنی کہاں گئے؟ غنی آدمی نہیں چاہتا وہاں سے، غنی آدمی چاہتا کہ اور یا نکو سا میرے پاس آئے گا نا، پتہ نہیں تم نے اور مال کی ضرورت ہے، نہیں مال اور کمانا چاہتے ہوں ہونا اور کرتا ہوں میں تم نہ دیتا ہوں اور کماؤں. تو غنی نہیں ہوا، میں تیرے سے نہیں لیتا والے. اللہ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی، کہا ہے تبنگری بہت مال متا سے نہیں، لیکن تبنگری دل کی تبنگری ہے، یعنی قناعت اور اعلیٰ ہمتی، سوال سے بچے اور زیادہ کی ہرس میں نہ لگے، جتنا ضروری ہے اتنا رہت بس. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ تبنگری نہ مال است، تمنگری بدل است، بزرگی باقلس نہ بسال. بزرگی کیسے ہے؟ بہت بڈھا ہوا داڑھی سفید، بزرگی باقلس نہ بسال. بہت بڈھا رہتا ہے لیکن بیوقوف رہتا ہے آدمی، کیا کر سکتے، بال سفید ہوتے ہیں لیکن بزرگی باقلس نہ بسال و تونگری بدلس نہ بمال. تونگری دل سے تونگر ہونا ہے آدمی کا، ابھی ہونا بس چکر اس میں چلا رہا ہے آدمی، کبھی ختم نہیں ہوتا. حل من مزید، اور ہونا کیا بھائی، اور ہونا بس ہونا جی، مرتے دم تک چلتا رہتا.
تو یہ دنیا کی جو ہے حیثیت کیسی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ کے نزدیک دنیا کی قیمت جو ہے، واللہ مت دنیا، شداد بن اوس کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا آخرت کے مقابلے میں ایسی ایک گویا کہ کوئی آدمی تمہارا جو ہے ایک اپنی انگلی جو ہے سمندر میں ڈالے، سمندر کو نکالا، کتنا پانی لگا بولو اس کو، اتنا بڑا سمندر ہے، وہ سمندر میں انگلی ڈال کے نکال لیا، پانی کی کیا مقدار لگی اس کی انگلی کو بتاؤ، سمندر کا پانی اور اس کی انگلی کو لگی صرف پانی کی مقدار کیا کمپیئر کر سکتے ہیں بولو، کتنا حصہ لگا ہوں پانی کا اسے، سمندر کا پانی اور انگلی کو لگا اس پانی، نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی کر سکتے ہیں، کتنا کہ لاکھوں کروڑاں ملین بلین کیا ہوتا ہے حصہ ہے نا، یہ قطرہ لگا ہو، یہ قطرہ وہ کتنے قطرے ہو سکتا ہو، کچھ تو ہے، وہ تناسب ہے کہ نہیں، لیکن دنیا اور آخرت میں وہ بھی تناسب نہیں، کیونکہ دنیا ختم ہونے والی وہ ختم نہیں ہونے والی، یہ ایک چیز ختم ہونے والی ہے، ایک چیز ختم نہیں ہو، دونوں میں کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں، نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ رہنے والی، کسی کی کمپیریزن کرنے کے لیے یہ ختم نہیں ہونے والی، ختم ہو کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں وہ ختم نہیں ہونے والی، ایک محدود کو لا محدود سے کمپیئر کر سکتے ہیں کیا، یہ بھی محدود ہے وہ محدود ہے نہیں، یہ کتنے ٹن پانی رہتا کہ نہیں، کتنے خطرات ہو سکتے ہیں نا خطرات، سمندر کا پانی ایک کتنے کروڑ کے بعد ارب یا اب جو ملین بلین اتنے کیا کہتے بھی لگا لو اسے، اتنے خطرات ہو سکتے ہیں، یہ خطرہ ہم نہ لگے، کچھ تو تناسب ہوا نہیں ہو اسے، یہ محدود اور غیر محدود، لمیٹڈ ان لمیٹڈ کو کیا کمپیئر نہیں کر سکتے، وہ ان لمیٹڈ ہے، تمہارا کتنا لمیٹڈ ہونے والا، تو آخرت زندگی ان لمیٹڈ ہے، آخرت زندگی ان لمیٹڈ ہے، تو تم اس کے لیے کوشش کرنا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، یہ فرمایا، دنیا کی زندگی اس کے مقابلے دیکھا جائے تو آخرت کی زندگی کیا ہے، بہتر بھی ہے، ہمیشہ رہنے والی بھی، یہ ہمیشہ نہیں رہنے والی، ختم ہونے والی ہے، تو دین پر چلنے سے کھاتے رسول سے رہو، ایسی دین پر چلنے سے دنیا جو ہے ہاتھ سے نہیں جائے گی، بلکہ اچھی دنیا ملے گی، اچھی زندگی ملے گی، یاد رکھو، لوگ بولتے رہتے ہیں اب دین کو ہوا گیا آدمی چھوڑا، ہمارا کام سے گیا، داڑھی چھوڑے، نماز پڑھا ہے، مسجد پکڑا ہے، کیا ہے، صحیح معنوں میں دین کو سمجھو، وہ صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی بات ہے، کچھ لوگ اعتدال سے ہٹ جاتے نا لوگ، جو ان کے روزمرہ کے دوسرے کام ہیں، اب کوئی بچہ تعلیم میں ہے، کوئی دوسرا بزنس وغیرہ کر رہا ہے، یا جو ہے کسی جگہ ڈیوٹی کرتا ہے، سب چھوڑ خالی وہ کرتے بڑھت کیسا ہوتا ہے، تو ہمارا دین ہر ایک کا قضا کرنا چاہتا ہے، معلوم ہے، دین کے اندر جو ہے اعتدال ہے، توازن، بیلنس ہے، معلوم ہر ایک کا قضا کرنا ہے، تو کچھ لوگ ایسی غلطیاں کی ہوں گی، اس کی وجہ سے لوگوں میں ہوگا دین والا ہوا تو ختم ہونے چھوڑ دیں گا، ایسا سمجھتا، یہ جو ہے یہ صحیح نہیں جاننے والے لوگ، صحیح نہیں عمل کرنے والے سے ایسا ہوا ہے، معلوم ہے، جو لوگ صحیح عمل کرنے والے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو حدیث ہے حب الدنیا راز کل خطیہ، اور ترک الدنیا راز کل عبادہ، حب الدنیا، دنیا کی محبت ہی ساری بیماریوں کی جڑ ہے، ساری برائیوں کی جڑ تو دنیا کی محبت ہے، بس دنیا نہیں ہونا، دنیا ہونا، لیکن محبت کرنا ہے، اسے دنیا کو محبت کرنا غلط بات ہے۔ شیخ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کو کمانا جائز ہے، جمانا جائز ہے، اس کو جو ہے چیزوں میں رکھنا جائز ہے، جیب میں رکھنا جائز ہے اپنے، لیکن دل میں نہیں رکھنا اس کو دل میں نہ کرو گے وہ دنیا کو۔ تو ایک بہت بڑا قیمتی کپڑا ہے ہمارا، بہت بڑا قیمتی کپڑا ہے، کوئی نہیں خریدے، بادشاہ بولے ہوتا کہ اس وقت عباسی خاندان کی حکومت تھی، کپڑا کوئی جاگ بولے ایسا امیر میں ایسا کپڑا ہے تو یہ ہوتا کیا چھوڑو کو، انہوں خرید دیا ارے باپ رے کون خریدے، اللہ تعالیٰ دیتا تھا نا ویسا، خرید لیے، اس کے بعد جو ہے وہ کپڑا پہنے، اس کے بعد وہ درزی بولا وہ جیب کے لیے کپڑا کم پڑتا اسے کیا کرے، تو کمبل کا ٹکڑا کٹ کے دی وہ لگاؤ میرے نزدیک وہ کپڑا اور کمبل دونوں برابر، کمبل کا کپڑا کٹ کو دے دیے لگاؤ اسے، ارے یہ لگانا لگا تو ٹھیک ہے، تو ان کے نزدیک وہ اتنا قیمتی کپڑا اور کمبل دونوں برابر۔
تو اللہ کے رسول، صحیح حدیث بخاری مسلم کی ہے، عمرو بن عوف قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم فواللہ للفقر اخشی علیکم، خدا کی قسم میں تمہارے پر فقر فاقہ آنے سے نہیں ڈرتا، تمہارا فقر فاقہ آئیں گا کر کے. اس وقت بول رہے ہیں جب کہ فقر و فاقہ تھا. حالت لوگوں کی جو ہے کھانے پینے کے لیے جو محتاج تھے اس وقت زمانے دیکھ رہے ہیں. اللہ کے لوگ جہاد میں جا رہے ہیں کہ کھجور دے رہے ہیں ہر ایک کو. کھجور کیا ہونے والا، کیسا کھائے ہوں گے، کیسا زندگی ہوئی ہے ان کی. ہاں تو کپڑے پورے نہیں لوگوں کے. ہاں تو ایک امام تھے، ان کے کپڑے جو ہے ایک دم ایک ہی تھا، وہ سب اڑ جاتا تھا. تو عورتیں میں نماز کو تو انہوں بولے کہ جو ہے ذرا تمہارے امام کو ذرا اچھا کپڑا پہنا ہوئے. ایسی حالت تھی. واللہ للفقر اخشی علیکم، میں تمہارے پر فقر نہیں رہتا، ولکن اخشی علیکم ام تبسط علیکم الدنیا، مجھے بہت ڈر ہے کہ دنیا تم پر کھول دی جائے گی، دنیا تم پر کھول دی جائے گی. کما بسط علی من کان من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو دنیا کھول دی گئی تھی. فتنافسوها، پھر دنیا میں ایسا گھس گئے، تنافس کمپٹیشن، دنیا حاصل کرنے میں اتنا جو ہے وہ گھس گئے. کما تنافسوها، تم بھی ویسا دنیا میں گھس جاؤ گے جیسے وہ لوگ گھس گئے. فتہلکم کما ہلکتم، تم کو دنیا ہلاک کری جیسے ان لوگوں کو ہلاک کر دی دنیا. دنیا میں کیسا ہلاک ہو گئے لوگ، دنیا کیا ہو کر گئے، کچھ بھی نہیں رہا. تو بہرحال آپ لوگوں کو تو یہ سمجھانا ہے کہ دین کا صحیح عقیدہ اور عمل صالح کرنے سے دنیا جو ہے بہترین دنیا ملے گی آپ کو. دنیا سب کو مل رہی ہے لیکن یہاں کیا ہے، حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی ملے گی آپ کو. اللہ تعالیٰ تاکید سے کہہ رہے ہیں، لام تاکید نون تاکید عربی کے گرامر میں، فَلَنُحْيَنَّهُ، ہم ضرور ان کو جو ایسی زندگی دیں گے، بسر کرائیں گے، ہاں عطا کریں گے. سب الفاظ ترجمہ کیے گئے اس کو، ضرور بالضرور. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو واعظ ہیں بات حکیم الامت، اس میں جو ہے کے بارے میں ہے. تو بہت سارے واقعات اور لکھے ہیں کہ جو ہے سکون، اطمینان، چین جو لوگوں کو ملتا ہے، ان لوگوں کو کہاں ملتا ہے؟ کچھ نہیں ملتا. معلوم ہے ان لوگوں کو جو کچھ بھی نہیں ملتا، بس کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، بس چکر چلا ہوا ہے. سکون، اطمینان نام کی چیز نہیں ہے. اب دیکھیں تمام جو لوگ یہ یورپین کنٹریز ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ روز شراب پی کے سو جاتے ہیں. خودکشی اتنی زیادہ وہاں پر ہے، اور اس کی جو ہے خواب اور دوائیں، سیڈیٹیوز لینا، یہ لینا، سب انہیں کے سب چیزیں ہیں. سکون اتنا تو کہ ایک آدمی سو رہا ہے گا بس. آدمی حضرت تھانوی لکھیں ایک جگہ، وہ کوئی نواب صاحب تھے، ہاضمہ بگڑ گیا تھا ان کا. کیا کرتے تھے بیچارے وہ؟ تو حکیم صاحب کیا بولے تھے کہ جو ہے خیمہ جو ہے ابال کے اس کا پانی خطرہ ایک چمچہ پلاؤ. مزدور لگائے تھے باغ میں، مزدور آیا، دیکھے دھڑ دھڑ کیا کرنے کام کرا، اور کوئی موٹے موٹے روٹیاں نہیں، روٹی تھے، روٹی سے موٹے موٹے روٹیاں نکالا، پیاز کے 2 ڈلے تھے، درخت نیچے بیٹھے گئے ایک دم پیاز روٹی کھایا. اور یا اللہ وہ کتنی اچھی حالت میں نا میری سی، مجھے کھانا ہضم نہیں ہو رہا ہے. تو جو ہے اس کا عرق نکال کو چمچہ ہوتا چمچے سے مجھے پینا پڑ رہا ہے. انہیں موٹے موٹے 4 روٹی کھا کو خڑ میں آ رہا ہے، مجھے نیند بھی نہیں آتی. دیکھ رہے ہیں آپ. تو ہم جب پڑھتے تھے PUC میں ایک نظم تھی ہوئی، ایک بادشاہ جو ہے شکار ہو گیا. دیکھیے تو جو ہے شکار جو ہے دیکھے وہاں جو ہے ایک آدمی جو ہے تھک کو جو ہے اپنی وہ پسینے سے، جب اس کی ٹوپی خراب ہو گئی تھی، وہ پسینے ٹوپی وجہ سے ہو گیا، آرام سے کھڑ لے رہا ہے. یعنی بادشاہ جو ہے شکار سے تھک کے ادھر کون پوچھنا ہو وہاں جنگل میں کوئی پوچھنا نہیں. تو انہیں کیا بولا ہے، دائے میلی کیپ از بیٹر دین مائی کراؤن، تیری جو ہے ایسی گندی ٹوپی جو ہے نا میرے تاج سے بہتر ہے. کیسا سکون سے تو سو رہا ہے. مجھے اتنے ملک کی سب فکر ہے، کون بغاوت، وہ فکر رہتی نہیں کون بغاوت کرے گا، کون میرا ملک چھین لے گا. سب کو راضی کرنا، سب کنٹرول، راضی بھی کرنا، کنٹرول بھی کرنا، یہ سب اس کو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ کیا نہیں ہے. محنت کرا، کھا لیا، سو گیا بس. تو ہم لوگ دنیا سے زیادہ دل لگانے سے سب پرابلم ہے، سب اصل مسائل. تو اس لیے ہمارے خواجہ حضرت صاحب جو حضرت تھانوی کے بہت بڑے خلیفہ تھے، تو کیا کہتے ہیں، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا کو ہمیں دل لگا کے بیٹھ چھوڑے بس. یہ ہماری دنیا ہے، دنیا نہیں ہے لگانے کی. معلوم ہے
ظہر تھانی کی کتاب ہے شوق وطن. تمہارا اصل وطن تو وہ ہے, یہاں کیسے تم کیسے دلائے بیٹھے ہو؟ اصل وطن تو وہاں ہے, تم کو وہاں جانا ہے, اس کی فکر کرنا چھوڑ کے یہ کیسا ہے تمہارا. تو جس کو آدمی کو وہ اپنا وطن وہ ہے, یہ صرف عارضی طور پر یہاں جو ہے ہم کو قیام کے لیے دیا گیا ہے, تو کبھی فکر نہیں کرے گا یہ چیز آئی جائے کہ آتی کہ نہیں جاتی کہ نہیں, کیا کرنا, آنے والی آئے جانے والی جائے گی, کیا کرنا. تو دنیا کے بارے میں صحیح کانسیپٹ اسلام آپ کو دیتا ہے. اسلام دنیا کے بارے میں جو ہے, دنیا کے مال اسباب کے بارے میں صحیح کانسیپٹ آپ کو ملنے کے بعد آپ اتنا پریشان نہیں ہوتے. پھر آپ کو یہ بھی ہے کہ اللہ پر یقین ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں سے ایسا سلوک کرنے والے. جب غیروں پر یہ ہے دوستانہ جا کجا کنی محروم, تو کے بعد دشمن عزتداری ہے, دوستوں کو تو کیسے محروم کر سکتا ہے جبکہ دشمنوں پر بھی نظر ہے اللہ تعالیٰ کی. دیکھیں شیخ سعدی وہ لکھتے ہیں کہ دوستانہ کجا کنی محروم, تو کے بعد دشمن عزتداری, دشمنوں پر اسی تیری نظر ہے, تو دوستوں کو تو محروم کرے گا, تکلیف دے گا نہیں اللہ تعالیٰ. کتاب العلم میں حدیث آئی ہے یہ عبداللہ بن مسعود سے, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اہل علم کی حفاظت کرتے, کیا شکایت کی جائے, اہل علم نے علم کی حفاظت نہیں کی, وَسَانُوا الْعِلْمِ وَوَضَعُوا عِنْدَ أَهْلِهِ, اور علم کی حفاظت کرتے, ان کو ان کے اہل کے پاس رکھتے, لَسَعَادُوا بِأَهْلِ زَمَانِهِمْ, دنیا کے بادشاہ بن جاتے تھے وہ لوگ. علم کو صحیح استعمال کرتے تو علماء. ولیکن بذلوا لأہل الدنیا, دنیا حاصل کرنے کے لیے, دین کو دنیا حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. تم کیا بولے کرتے ہو, صاحب بولتا ہوں اے ہمیں کیا, اے وہ امام کیا جی ہمارا غلام ہے, ہمیں بولے سنتا تھا انہیں اللہ سنتا لوگ نہیں سنیں نکال چھوڑنے کا, اور کیا ویسے کرتے بیٹے کو, میں بولے سنوں وہاں دیکھ تو دوسرا کیا نہیں تیرا, یہ ہے کیا بولو, یہ ہے تمہارا کام. تمہارا کام حق کو قائم کرنا ہے, حق بات بتانا, حق پر قائم رہنا, شریعت پر قائم رہنا, سنت پر قائم, تمہارا کام ہے. ولیکن بذلوا اہل الدنیا, دنیا کے لیے انہوں نے علم کو استعمال کرنا شروع کیا. لیناروا بہم دنیاہم, دنیا حاصل کرنے کے لیے. فخان اور ان پر جو حقیر و ذلیل ہو گئے. اس میں انہیں کیا ہے, میں کہا میں بولے سنتا لے, تمہیں کیا لگا بیٹھے, انہیں کون سا بیٹا ہے, اس کی کوئی قدر ہے کہ بتاؤ, کوئی قدر نہیں. اس کے بعد آپ فرما رہا تھا, میں نے سمعت نبیکم, تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے, کیا سنا ہے, من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ, اپنی ساری فکروں کو تم, جو شخص بھی آخرت کی فکر میں رہتا ہے, مجھے جو کچھ کام کرنا ہے آخرت کے لیے کرنا ہے, یہ کام کر رہا ہوں کل آخرت میں کیا کام آئے گا بھائی, اس سے فائدہ ہوگا کہ نقصان, نقصان تو چھوڑنا ہے مجھے. آج دنیا ملتی ہے مجھے, اتنا بڑا مجھے یہ ملنے والا ہے, ہاں اتنی بڑی جو ہے پیسے ملنے والے ہیں, ہاں اتنا بڑا جو ہے میرا دولت آنے والی ہے, لیکن جائز نہیں ہو, کیا خدا کے پاس جواب دوں میں, بہت ملتا تھا جب نہیں لیا ہونے کا, دیوانہ چھوڑو ہونے, کیا ہے کیسا پوسٹ تھا اس کا, کیا ہے بیٹا, کمایا نہیں ہونے, لوگ بولتے رہتے. میں نے سنا ہے کہ جو من جعل الہموم ہما واحدا, صرف ایک فکر کئی کی, ہم آخرت ہی, آخرت کی فکر بنا لیتا ہے اپنی ساری فکروں کو, سب جو بھی سوچنا ہے کیا کرتا ہے, آخرت میں کام آتا ہے کہ نہیں آتا, یہ سمجھ کے کرتا رہتا ہے, تو کرے گا تو کیا ہوگا, کفاہ اللہ ہم الدنیا, اس کی ساری فکریں اللہ تعالیٰ حل کر دیا دنیا کی. دیکھو یہ اللہ کا وعدہ ہے بھائی, کسی انسان کا وعدہ نہیں, کسی انسان کا وعدہ نہیں, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تمہاری ساری فکریں اللہ تعالیٰ دور کرے گا. تم اپنی فکر کو آخرت کی فکر بنا لو, تم ایک ہی فکر کرنا آخرت کے لیے, بس دنیا کی فکریں اللہ تمہارے لیے آسان کر دے گا. ومن تشبت بھی ہموم الاحوال الدنیا, جو دنیا کی فکروں میں اپنے آپ کو لگا دے گا, تشبت یعنی بکھیر دے گا اپنے آپ کو, آج وہ کرنے کا ہے, وہ کرنے کا ہے, وہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یوں کرنا, تیوں کرنا, سب کرتے رہتا ہے نا, ناجائز طریقے سے بات ہے, غلط طریقے سے, ناجائز طریقے سے یہ کروں وہ کروں سب لگ جاتا ہے. تشبت بھی اس کی فکریں احوال دنیا کے لیے, لم یبال اللہ فی ای واد ہلک, اللہ پرواہ نہیں کرتا ہے, صرف دنیا کی فکر کرتا ہے, آخرت کی فکر نہیں کرتا. اس سے بولے دیکھ بھائی ایسا حرام ہے, حدیث چھوڑ دی کہ آج دنیا میں سب چلتا, سب کیا لگے بیٹھے تمہیں ایسے حلال ہم بولے دنیا نہیں چلتی, تو الٹا ہم نہ چلنے بول دو,
تو جو ساری فکریں دنیا کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے. کہاں ہلاک ہوتا ہوا؟ تو آخرت کی زندگی کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں وہ کہ جو ہے پہلے تو وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. آدمی وہاں جا کے جوان رہے گا, بڑا نہیں ہوگا آدمی. بڑا ہوتے پریشان ہوتا ہے آدمی, بال سفید ہوتے پریشان ہوتا ہے, میں بڑھا دکھ رہا ہوں, کب سے ڈائی لگاؤں, کالا بناؤں. اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا آپ نے ڈائی لگاتے ہوئے, کیا ہونے والا دیکھ رہے ہیں. دوسرے دن اندر سے نکلتا رہنے والا چلے والا معلوم ہوتا ہے ڈائی لگا کو جوان بننے کی کوشش کر رہا. دیکھ ڈائی لگا رہے, دیکھو جی ڈائی لگا. عالم غیر عالم کیا کر سکتے ہیں, کیسے لوگ لگا رہے ہیں. معلوم کتنی سخت ممانعت ہے اس. کالے رنگ سے بچو. ہاں یہ لوگ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے. معلوم حدیث میں یہ لوگ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے. معلوم کیا کرنا چاہیے. لوگ جوان بننے کے لیے کیا کر رہا ہے دیکھو. تو اس لیے وہاں جو ہے جوانی ایسی رہے گی, کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا آدمی. تو زندگی ایسی اللہ دینے والے ہیں, تم اس کی فکر کرو کہ زندگی کیا فکر کر رہے ہیں. صحت مند رہے گا, کبھی بیمار نہیں ہوگا. آج بہت فکر کرتا رہا آدمی, یہ بیماری یہ بیماری. کچھ لوگوں کو واقعی بیمار رہتے ہیں, کچھ لوگ وہمی تو بیمار رہتے ہیں. وہم مجھے ایسا ہے کہ ویسا ہے کہ ویسا ہے. بیمار نہیں رہتی وہاں سے, تو کوئی بیمار نہیں ہوگا. ہاں آدمی جو بھی اس کو کھانا چاہے گا, جو بھی اس کی خواہش ہوگی, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جو بھی تمہارے دل چاہے گا تمہارے سامنے حاضر کیا جائے گا. یہ دیکھو کھانا جو ہے, کھانے کے بعد یہاں بدہضمی ہوتی ہے, فلاں ہوتا ہے, یہ سب ہوتا رہتا نا. کچھ بھی نہیں ہوگا, سارا کھانا جو ہے خوشبودار ڈکار سے ہضم ہو جائے گا. خوشبودار ڈکار سے, بدبودار ڈکار نہیں. زیادہ کھٹے ڈکار شروع ہوتا کتنا کھائے رہے مگر ڈکر. تو ضرورت تھانی کی سب بوتل لیتی تھی, اس میں لکھے ہو گیا بہت کھایا ہوا. حکیم صاحب پاس گئے, ذرا چورن دینا. چورن میں اتنا کھاؤں گا, چورن کے اندر جانے جگہ نہیں بولا. کہاں کھاؤں گی, اتنا کھا لیا کہ اندر چورن جانے کے لیے جگہ نہیں. تو جو ہے ایسا ہے, تو وہاں جو ہے ہضم ہونے کا پرابلم نہیں رہے گا. کھانا جو تمہارا جی چاہے گا. پھر جو عورتیں جو ہے آپ کو 70 حوریں دی جائیں گی. کیا کریں 70 عورتیں, اتنی طاقت اللہ تعالیٰ دیں گے. معلوم ہے اللہ تعالیٰ طاقت بھی اتنی دیں گے. اور ہر آدمی جو ہے کسی کوئی عیب بنے گا اس کے اندر. وہ جیسی اپنی شکل صورت چاہے گا وہی صورت بہتر سے بہتر صورت اس کو عطا کی جائے گی. کون سی ہیرو بننے کی اس کو کہتا نا, وہ دلیپ کمار ٹچ والا سب نہیں رہا. تو ہمارے زمانے دکھتے تھے لوگ, ان کے سارے اسٹائل ہے, کپڑے, وہ بالاں گلا کرنے. تو یہ تو سب ایسے لوگ ہیں نا, فاسق قسم کے لوگ. تو وہاں جو ہے آدمی جس کی صورت اچھی بہتر سے بہتر صورت, اس کو جو چاہے گا وہی صورت بنا لے گا. معلوم ہے جو بہتر سے بہتر انہیں اپنی شکل صورت چاہے گا ویسی بن جائے گی اس کی وہاں پر. عورتیں جتنی ان کی جو ہے 70 عورتیں, آدمی اسے جو ہے مباشرت کرے گا لیکن گندا پانی نہیں نکلے گا, منی وہ نہیں نکلے گی. معلوم ہے تھو کیا کرنے کا سوال ہی نہیں ہوا بس. پھر جو ہے وہ کرنے کے بعد جو جیسی کی ویسی ہو جائیں گی, پھر باقرہ ہو جائیں گی. اب پیپر میں دیا ہے کہ جو ہے یمن کی عورتیں کے لکھا ہے کہ جو ہے وہ سرجری کرا رہی, پلاسٹک سرجری اپنے اس کے سیکسول پارٹس کی, تاکہ جوان رہنے کے لیے. تو ہمیشہ جوان رہیں گی, بوڑھا ہونے کا سوال ہی نہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے کبھی جو ہے اس کے اندر جو ہے سستی نہیں آئے گی. اسٹے آن کرتے تو اسٹے آن, وہ کیا ہے اتنے گولیاں اس کے, یہ وہ کہاں تک سچ ہے کیا ہے, موسٹ آف سائیکالوجیکل رہتا ہے. اسٹے آن جب چاہے آدمی جو ہے لطف اندوز ہوگا. وہ ایسی زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ ایسی زندگی ہے, فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, ایسے حاصل کرنے کے لیے تم کو کمپٹیشن کرنا چاہیے. یہ زندگی حاصل کرنے کے لیے تم کمپٹیشن کرنا چاہیے. تو یہ جو ہے ایمان, وہ بھی عمل صالح پر ملنے والی ہے. وہ زندگی بھی ایمان عمل صالح پر ملنے والی, یاد رکھو. لیکن سب سے اہم چیز جو ایمان ہے, سب سے اہم چیز ایمان ہے. ایمان سے بہت سے لوگ جو ہے محروم ہیں آج کل. تو دین کا صحیح تصور لوگوں کے پاس نہیں ہے. تو گزشتہ رمضان میں آپ کے سامنے بات آئی تھی ایمان کیا ہے. تو
جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو باتیں پیش کی ہیں، قرآن بھی ہے، احادیث بھی ہے، جو اللہ کے رسول پیش کیے ہیں، سب باتوں کو اللہ کے رسول کے اعتماد پر مان لینا ہے۔ تمہاری میری عقل میں آ رہا ہے، مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، نہیں، اللہ کے رسول کیا بولے اس کے اعتماد پر مان لینا ہے۔ ایک بات میں بھی آدمی شک کرے گا اور ڈاؤٹ کرے گا یا اس کے بارے میں جو ہے اعتراض کرے گا، اس کی توہین کرے گا، تو دین سے چلا جائے گا۔ ساری باتوں کو مان لینا ہے۔ تو دین کا اوور آل پکچر رہنا ضروری ہے ہمارے سامنے، دین کا صحیح تصور ہونا ضروری ہے۔ تو یہ لوگوں کو کیا دین کا کون سا قطر بینت کٹ کر کے دین آ گیا تو کیسا ہونے والا ہے؟ تو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من شہید اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وحدہ ولا شریک لہ، اللہ اکیلا ہے، اس سے کوئی شریک نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد اللہ کے بندے رسول ہیں، وَأَنَّ عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے رسول ہیں، وَإِبْنُ أَمَتِهِ، اس کی بندی کے بیٹے ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مریم، ایک کلمہ جو اللہ نے بھیجا تھا اس کی ذریعے سے ان کی پیدائش ہوئی، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اللہ کی طرف سے روح ہیں، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، جنت اور دوزخ دونوں حق ہے، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ، جو یہ عقیدہ رکھنے والا ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، چاہے اس کے اعمال کیسے ہی کیوں نہ ہو۔ تو جنت کا داخلہ ہے تو عقیدے پر ہے، یہاں جنت دوزخ کے تحت ہے، باقی تمام یعنی صحیح عقیدہ اس کا ہونا ہے، کتابوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ سب ہے نا۔ تو یہ جو ہے صرف چند امپورٹنٹ جو باتیں ہی ذکر کی گئی ہیں عقیدے کے تعلق سے، تو عقیدہ اس سے اگر صحیح ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ اس کے اعمال کیسی ہوئے، اعمال کی اہمیت گھٹانا نہیں ہے، ایمان کی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے۔ ایمان کی امپورٹنس ہے، تمہارا داخلہ جنت میں ہونا ہے، نجات ہونا ہے تو ایمان پر ہے۔ تو ایمان میں کوئی کمی بیشی کرے بعد مسلمان نہیں رہے گا۔ ایمان کے خلاف بات کیا تو جنت میں کیسے ایمان دار رہے گا نہیں انہیں۔ تو بہت سے لوگ ہمارے ایمان کے ڈاکے ڈالنے والے ہیں، تو کون ہمارے ایمان کو بچا لینے والا ہے، کون ہمارے ایمان پر ڈاکے ڈالنے والا ہے، ذرا تم ہوشیار رہنا ہے۔ بہت اچھا کام ہے، بہت اچھے کام سے کیا ہونے والا ہے؟ اعمال پر جنت نہیں ہے، جنت اعمال پر نہیں ہے، جنت ایمان پر ہے۔ تو بہرحال جو ہے آپ کے سامنے بات آئی کہ جو ہے آج دنیا کی زندگی حیات طیبہ ملنا ہے تو بھی ایمان عمل صالح کی ضرورت ہے، اور آخرت کی زندگی کی کامیابی اگر ہے تو جنت ملنا ہے تو عقیدے پر ایمان پر ہے، اور اعمال صالح درجات بڑھتے ہیں، اعمال صالح جنت میں درجات بڑھیں گے آپ، لیکن جنت ملنا ہے تو صحیح عقیدے پر، صحیح ایمان پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح عقیدے سے ایمان پر قائم رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ دائمۃ مقبولۃ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔